ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، کل میں علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ یوزولی آئی فالو ہم، بہت ساری باتوں میں وہ ٹھیک، اسلام کو لے کے کافی سارے کنسیپٹس انہوں نے ہمارے کلیئر کیے ہیں۔ انفیکٹ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آج کے نوجوان کے لیے بہت مسائل کا باعث تھیں، اور وہ ان مسائل یا پابندیوں کی وجہ سے اسلام کے قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہا تھا۔ تو علی مرزا صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کنسیپٹس قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے کلیئر کیے۔ میں ان کو بہت مشکور ہوں، میں ریگولرلی ان کو فالو کرتا ہوں۔ بٹ ریسنٹلی کل میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میری ویڈیوز پہ صرف بینرز چلتے تھے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے، جن میں عورت نہیں آتی تھی، تو ہماری مونیٹائزیشن اس حد تک آن تھی، تو ہمارا کام چل رہا تھا، ہم حلال کیٹیگری میں۔ بٹ ریسنٹلی ہمیں یوٹیوب نے پابند کر دیا ہے کہ آپ نے ویڈیوز چلانی ہی چلانی ہے، شروع میں اور آخر میں ہم آٹومیٹکلی چلائیں گے۔ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کی مونیٹائزیشن آن کر دیں، اور سیکنڈ آپشن یہ کہ ٹوٹلی آف کر دیں۔ انجینئر صاحب یہ پلی لے رہے تھے کہ چونکہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور ہم دین اسلام کا کام کر رہے ہیں اور ہم نے لوگوں تک صحیح بات پہنچانی ہے، تو I'm so sorry about that۔ تو شروع میں اور آخر میں اگر کوئی ننگی عورت آ گئی تو I'm not accountable for that، کیونکہ مجھے یوٹیوب نے پابند کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بیک ان 2006-07 آپ نے یوٹیوب پہ نیا نیا کام شروع کیا تھا، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، میں بھی نہیں جانتا تھا، تو I'm damn sure کہ آپ نے اللہ رسول کی خاطر یہ کام شروع کیا، امت مسلمہ کی خاطر یہ کام شروع کیا، نہ کہ پیسوں کی خاطر شروع کیا۔ آپ نے صحیح بات کی اور حدیث و قرآن مجید کی روشنی میں چیزوں کو ثابت کیا، اور ہم آپ کے فالورز بنتے گئے۔ اور ابھی آپ کے فالورز جو ہیں، اگر آپ کے مختلف چینلز ہیں، اگر ان کی فالورز کو ایکومولیٹ کیا جائے تو کوئی 2.5-3 کروڑ کے قریب آپ کے ایکٹیو فالورز۔ اب آپ اس میں یہ بھی لے رہے تھے کہ اگر میں اپنی مونیٹائزیشن بند کر دوں گا تو یوٹیوب کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور میرا چینل کڈے میں چلا جائے گا۔ بات یہ ہے جناب کہ ہم آپ کو سرچ کرتے ہیں، ہمیں جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ 5-7 کروڑ عوام تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ 5-7 کروڑ روز آپ کے بارے میں مزید 5-7 کروڑ عوام سے بات کرتی ہے۔ تو آپ کا پیغام مونیٹائزیشن ہو یا نہ ہو، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں جب کوئی مسئلہ درکار ہوتا ہے، ہم آپ کو سرچ کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، اور ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ بٹ آپ اس لیے کہ مونیٹائزیشن اب کی پابندی ہو گئی ہے تو آپ نے اس چیز کی پلی لے لی ہے اور آپ اس چیز کو جائز کرا رہے ہیں۔ تو یار اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جب حضرت ابوبکر کے دور میں 2.5% زکوٰۃ کے معاملے پہ لے کے تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ عوام تیار نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں دے گی زکوٰۃ، اور آپ اس چیز کو ریلیکس کر دیں۔ ایسے معاملے میں حضرت عمر اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اس میں کوئی ریلیکسیشن کر دیں، اور حضرت ابوبکر جیسے نفیس اور شائستہ لب و لہجے والے انشاء کیا کہہ رہے کہ نہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو میں جنگ کروں گا، میں ہر ایک شخص سے جنگ کروں گا اور ان کو میں پابند کروں گا کہ یہ زکوٰۃ دیں۔ تو بھائی اسلام میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہوتا جب حق الباطل آ جاتا ہے، either it's yes or either no۔ آپ اپنی مونیٹائزیشن بند کریں، آپ صحیح بات کریں، آپ سے ذمہ اتر گیا ہے، اپنی بات یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، ہم آپ کو سرچ کریں گے۔ اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جسٹ بیکاز کہ یوٹیوب نے مجھے پابند کر دیا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا، اور اگر میرے اسٹوڈنٹس بھی کوئی ایسی ویڈیوز چلاتے ہیں تو میں ان کو بھی پابند کرتا ہوں، اور ان کا جو سلوشن آپ نے نکالا کہ وہ کیا کریں، آپ ویڈیوز سے جو انکم ہوتی ہے شروع اور آخر میں ایڈز میں چلنے والی، اس کا آپ کیا کریں، غریبوں میں بانٹ دیں، ثواب کی نیت سے نہیں، ویسے بانٹ۔ یار بات یہ ہے کہ آپ اپنا یہ کلیئر کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب کس لیے بنایا، پیسے کمانے کے لیے یا دین اسلام کے لیے؟ میں آپ سے جواب اس انجینئر سے لوں گا جو کہ 2010-11 میں تھا اور اکیلا تھا۔ میں اس انجینئر سے جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہوتا تو مجھے کیا جواب دے، تو وہ کہتا خلی ولی مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے دین اسلام کو پہنچانا ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے، آپ اپنے اس معاملے پہ رجوع کریں اور اپنے غلط فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کو ہی پڑھ کے دیکھ کے سن کے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اگر آپ بھی غلطی کرو گے تو ہم آپ کو نوٹیفائی کریں گے۔
اور آپ کو کہیں گے کہ نہیں اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرو, تو دس از یور فالٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ریکٹیفائی اٹ.